صحیح، بالکل. میں مہربانو قریشی صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. 4 مطالبے بھی سامنے رکھ دیے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے مذاکرات کی آفرز اوپن ہیں, بات نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ ہم سے. اور پھر وہ کہتے ہیں اگر اتنا ہی بڑا شو کرنا ہے تو اپنے بچوں کو لے کر آئیں. مہربانو صاحبہ. جی السلام علیکم. میں دراصل اب دیکھ رہی ہوں آج ہی خواجہ آصف صاحب نے کوئی ٹویٹ کی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے, اور اگر میں اول تو خواجہ صاحب کیوں وی پی این استعمال کر رہے ہیں, وہ سن نہیں چکے کہ یہ تو غیر شرعی ہے. ہم لوگ تو ویسے ہی اچھے لوگ نہیں ہیں تو ہم تو یہ کر سکتے ہیں وی پی این استعمال. حکومت میں بیٹھے لوگ ویسے اختیار ولی صاحب نے بھی وی پی این یوز کیا ہے, وہ کیوں؟ تو جی بالکل, مجھے تو بڑی پریشانی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب کس طرح ٹویٹ کرے گی. یا تو کھول دیں ٹویٹر کو یا پھر اس طرح کے فضول فتوے جو ہیں وہ جاری نہ کروائیں, کیونکہ میرے خیال میں اس ملک میں اگر کچھ غیر شرعی یا اسلام کے خلاف ہے وہ ہے لوگوں کے حقوق پر ضرب لگانا, لوگوں کے حقوق اور لوگوں کو متاثر کرنا, لوگوں سے ناانصافی کرنا. میرے خیال میں وہ سب سے بڑا گناہ ہے اسلام میں کہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا اور کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا, اور اس میں یہ حکومت اور اس کے اراکین سب ملوث ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ اس کا جواب دیں اس سے پہلے کہ یہ وی پی این پہ فرمائشی فتوے جاری کرواتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے آج بشرا بی بی پر اور جس طرح وہ خان صاحب پر جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں تو مجھے تو تعجب ہو رہا ہے سن کے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دروازے کھلے ہیں گفتگو کے لیے. آپ مجھے بتائیے ضمیر صاحب, اگر میں آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو کوسوں, گالیاں دوں, غلیظ زبان استعمال کروں تو کیا آپ مجھ سے گفتگو کرنا پسند کریں گے, یا کیا آپ اس کو سنجیدگی سے لیں گے کہ اگر میں کہوں کہ جی دروازے کھلے ہیں گفتگو کے لیے آئیے بات چیت کریں؟ آپ قطعاً پسند نہیں کریں گے مجھ سے بات چیت کرنا. تو پہلے جو ہے حکومت وہ اپنے عمل دیکھے, اپنے اعمال دیکھے, اپنے کرتوت اور اپنی حرکتیں دیکھے, اس کے بعد وہ اس طرح ہوا میں باتیں شاید کر سکیں. اگر تو ان واقعی یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو کس نے روکا انہیں؟ جائیں اڈیالہ میں, پنجاب میں آتا ہے نا, پنجاب کی تو سی ایم صاحبہ مریم بی بی ہیں, تو ان کو تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جائیں خان صاحب سے بات کریں. مگر یہ وہی خان صاحب ہے کہ جن کے سیل کی بجلی 20 دن انہوں نے بند کر دی, جس کو جانور کی طرح انہوں نے رکھا, جس کے ساتھ انہوں نے اتنا برا سلوک کیا گیا, اور پھر اسی منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں گفتگو کے لیے. ہم تو پہلے دن سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے عوام کا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کے اوپر انصاف کیجیے. انہوں نے اس کے برعکس اقدام لیے ہیں. آپ سب پورا پاکستان دیکھ چکا ہے کہ کس طرح انہوں نے قانون سازی کی صرف اور صرف اس بات کو روکنے کے لیے کہ آزاد عدلیہ نہ رہے اور الیکشن ٹرائیبیونل جو ہیں وہ کسی طرح بحال نہ ہو ان کے من پسند ججز لگانے کے علاوہ. جب تک ان کے من پسند ججز نہیں لگتے, جب تک ای سی پی خود نہیں چنتا جس کے خلاف ہم گئے ہیں. مہربانو صاحبہ بالکل صحیح. مہربانو صاحبہ اب 4 مطالبات بھی ہمارے سامنے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ اطلاعات ایسی آ رہی ہے کہ مطالبات ہیں فرح گوگی صاحبہ کو اپروور بنا کے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر کوئی فریش کیسز کی تیاری کی جا رہی ہے. مطلب آج کسی اخبار میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ فرح گوگی صاحبہ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, دبئی میں میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور ان کو اپروور بنایا جائے گا. بنا لیجئے. پہلے تو یہ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا وہ بشرا بی بی پہ الزام لگاتے تھے اور ہم افواہیں بھی سنتے تھے, خبر اخباروں میں لوگ کالمز بھی لکھا کرتے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ خان صاحب کے خلاف اپروور بنے گی. کیا آپ نے دیکھا ایسا ہوتے ہوئے؟ نہیں. آپ نے کیا دیکھا کہ بشرا بی بی نے 10 مہینے بڑی سختی سے جیل برداشت کی, مگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی رہی. کہ آپ صرف گفتگو کر کے آپ کو کوئی نتیجہ ملے گا تو پھر آپ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی بات پہ ہم کس طرح یقین کر لیں جو بندہ حلف اٹھا لیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ الیکشن نہیں جیتا؟ آپ کن لوگوں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یقین کریں؟ کس سے ہم گفتگو کریں؟ وہ جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے کہ یہ جانتے ہوئے کہ عوام نے انہیں منتخب نہیں کیا, انہیں ووٹ نہیں دیا, انہوں نے قرآن پر حلف اٹھا لیا. جب یہ پارلیمان میں کھڑے ہوتے ہیں سامنے وہاں آیت لکھی ہوتی ہے, یہ روز دیکھتے ہیں, انہیں شرم نہیں آتی ہے؟
کہ کس طرح یہ لوگوں کا حق مار کر آئے ہیں, کس طرح یہ لوگوں کے حق کو متاثر کر رہے ہیں, کس طرح یہ لوگوں کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں. کیا گفتگو کریں؟ وہ جو اپنے گربان میں نہیں جھانک سکتا, وہ جو یہ کہنے کو رونا روتے ہیں ماضی کا. مہربانو صاحبہ, لیکن ڈنڈے کے زور پر بھی تو معاملات طے نہیں ہوتے نا, کبھی بھی نہیں ہوئے. ڈنڈے کے زور پہ ہم تو پرامن جماعت ہیں. بے شک لوگوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہوگی, ہم ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے ہر کام کیا ہے. ہم آج بھی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. 1.5 سال ہو گیا, آیوز نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں کی. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, جتنے بھی پرچے ہیں جو حکمت عملی ہمارے سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو لگتا ہے کہ آپ لوگ مطلب اس دفعہ ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے نا بھئی, سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے. مجھے مکمل کرنے دیجیے. میں ایک بہت سنجیدہ بات کر رہی ہوں, بہت سنجیدہ بات کر رہی ہوں. بالکل صحیح جی. دیکھیے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت آپ نے پرچے کاٹے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیررزم کے, دہشت گردی کے پرچے کاٹے ہیں. وہ ایکٹ کہتی کیا ہے؟ وہ ایکٹ کہتی ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے انویسٹیگیشن مکمل کرنی ہے اور ایکس اماؤنٹ آف ڈیز کے اندر آپ نے عدالتی کارروائی مکمل کر کے اس میں سزا سنانی ہے یا بری کرنا ہے. صحیح. اب حکومت کا تو یہ حال ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ہے, بیلوں پہ سنوائی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آیوز نے آج تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں کی. عطا تارڑ صاحب نے ضرور ایک کیا کہیں, ایک ربش قسم کا ٹریلر کل جاری کر دیا 9 مئی کا. یہ تو وہی فوٹیج ہے جو ہمیں 1.5 سال سے دکھائی جا رہی ہے. یہ فوٹیج ایویڈینشری نہیں ہے, یہ آپ کسی کورٹ آف لا میں پریزنٹ نہیں کر سکتے. اور اسی لیے آج تک کوئی ایویڈنس پریزنٹ نہیں کیا گیا. تو یہ دیکھیے, اگر تو آپ ایک جمہوریت ہوتے, اگر آپ قانون کے تحت چل رہے ہوتے تو آپ انہی قانون کے تحت جس کے خلاف, جن کے تحت آپ FIR درج کر رہے ہیں, انہی کے تحت آپ معاملات چلاتے. لیکن چلیں, کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ جس پہ یہ چل رہی ہے. یہ صرف اس وقت دھونس اور جبر کے ذریعے چل رہی ہے, اور دھونس اور جبر جب ایک حد سے گزر جائے تو پھر ہم سب پر لازم ہو جاتا ہے. چلیں مجھے کوئکلی ایک چھوٹی سی بات بتا دیں, آواز اٹھائیں اور احتجاج کریں. ابھی تو میں مہربانو صاحبہ سے وہ جو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, جو سوال ہیں وہ جواب لے لوں تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. لیکن مہربانو صاحبہ ریکویسٹ ہے, بی بریف پلیز, میرے پاس وقت کم ہے, میں چاہتا ہوں سب سے جواب لے لیں. جی پلیز آپ سوال تو کیجئے. جی میرا سوال وہی ہے کہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. میں بالکل اختیار ولی صاحب کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہتی ہوں ضمیر صاحب. میں تو صرف آپ کو یہ ذرا ریمائنڈ کرانا چاہ رہی تھی کہ آپ پہ یہ ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ کے شو پر, اٹس ناٹ اے پلیٹ فارم فار لائز, اگر آپ کے شو پر بیٹھ کے کوئی اتنا کھلا جھوٹ بول رہا ہے, اٹس ناٹ این اوپینین, اٹس ناٹ اے میٹر آف اوپینین, اٹس اے میٹر آف فیکٹ. اور آپ کا کام ہے فیکٹ چیک کرنا. مجھے انٹرجیکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے ہے. مگر میں یہ بتاتی چلوں مزمل صاحب کو کہ 24 نومبر کو ہمارا جو احتجاج ہے وہ ہمیشہ کی طرح پرامن ہوگا, اور پرامن ہم ہمیشہ سے رہے ہیں. اگر تشدد کسی پہ ہوا ہے تو وہ ہم پر ہوا ہے, ہمارے لوگوں پہ ہوا ہے. زخمی ہمارے لوگ ہوئے تھے, آج بھی بے گناہ قید میں ہمارے لوگ ہیں. ناانصافی, تشدد ہم نے برداشت کیا ہے. 2 سال سے ہم شلے اور ڈنڈے کھا رہے ہیں, پھر بھی اپنے محاذ پر قائم ہے کیونکہ ہم حق اور سچ پر کھڑے ہیں. مگر ظلم کی جو داستان ہے جو لکھی گئی ہے, تاریخ گواہی دے گی کہ ہم نے کتنا ظلم برداشت کیا ہے اور کتنا تشدد برداشت کیا ہے. اگلا پلان کیا ہے؟ 24 کو آ جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, پلان کیا آگے؟ جی اگر ہمیں بیٹھنا پڑا, آپ نے سن لیا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے. تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ ایک پرامن سٹ ان ہوگا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ دھاوے بولے ہیں, وہ نون لیگ ہے, ان کو یاد کیجئے. ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے.